قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين معزز و محترم سامعین کرام ماہ شوال المکرم 1442 سنہ ہجری کا یہ دوسرا جمعہ المبارک ہے۔ رمضان المبارک کے ہی آخری ایام میں آپ نے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا وغیرہ پر اس بات کو دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک ملک ہے فلسطین، جس پر یہود کفار نے ظلم و ستم کیا۔ نہتے مسلمان جو مسجد اقصی میں نماز ادا کر رہے تھے، ان مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا گیا۔ بہت سارے بچے، نوجوان، بوڑھے، خواتین اس ظلم کی بنا پر شہید بھی ہوئے۔ آخر یہ فلسطین کہاں ہے؟ بیت المقدس کسے کہتے ہیں؟ مسجد اقصی کہاں ہے؟ اور اس مسجد اقصی کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ اس طرح کی ساری گفتگو تاریخ، احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی روشنی میں چند باتیں آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، مسجد اقصی جس شہر میں ہے، اس شہر کو بیت المقدس، بیت المقدس، القدس اور کفار کی اصطلاح میں اسے یروشلم کہا جاتا ہے۔ مسلمان اسے بیت المقدس، بیت المقدس اور القدس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ملک فلسطین کا یہ ایک شہر ہے جہاں پر مسجد اقصی واقع ہے۔ اسی مسجد اقصی کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے اندر بھی ہے۔
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ پھر اس مسجد اقصی کے بارے میں فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع قرآن کریم کے صرف اتنے ہی الفاظ ہیں، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، الذی بارکنا حولہ۔ کچھ تاریخ سن لیجئے پھر فضائل پر بھی آتا ہوں۔ مسجد اقصی اس کائنات میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد، روئے زمین پر بننے والی مسجدوں میں سے دوسری مسجد ہے مسجد اقصی۔ سب سے پہلے جو مسجد روئے زمین پر بنائی گئی وہ ہے مسجد الحرام، خانہ کعبہ۔ یہ بنائی تھی جناب سیدنا آدم علیہ السلام۔ میں سب سے پہلی بات کر رہا ہوں، ویسے تو بعد میں جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسے تعمیر کیا۔ اور جو مسجد اقصی ہے یہ مسجد الحرام کے 40 سال بعد جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نبی نے بنائی تھی۔ آدم علیہ السلام کی وہ اولاد میں سے تھے اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ مسجد الحرام اور مسجد اقصی کے درمیان جو وقت ہے وہ ہے 40 سال کا۔ مسجد اقصی جہاں پر موجود ہے فلسطین میں، اس کا میں کچھ آپ کو محل وقوع بھی بیان کر دوں۔ بیت المقدس کا محل وقوع یہ ہے کہ اس بیت المقدس کے جانب جنوب مشرق کی جانب ہے بحر روم، مشرق کی جانب بحر روم، شمال میں ہے لبنان، یہ ایک اسلامی ملک ہے لبنان، عربی بھی ہے، اور شمال مشرق میں آتا ہے شام، شمال مشرق میں شام، جنوب میں ہے مصر، جنوب میں مصر، اور یہ جنوب مغربی ایشیا کے اندر واقع، جنوبی مغربی ایشیا کے اندر واقع۔ یہ اس کا کچھ حدود اربع ہے، محل وقوع ہے۔ سب سے پہلے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نبی نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ پھر وقت گزرتا گیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب شہر بابل چھوڑا تھا، نمرود کا شہر یہ عراق میں، تو آپ نے بابل کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ سب سے پہلے اس جگہ پر ہجرت کر کے تشریف لانے والے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تو اس وقت سے یہاں پر اسلام تشریف رکھتا ہے، اسلام آباد ہے۔ اسلام سے مراد دین حنیف، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ بھی دین اسلامی تھا، وہ بھی دین حنیفی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی اس مسجد کو تعمیر فرمائی۔ یعقوب علیہ السلام نے، یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل یہاں سے مصر چلے گئے تھے، مصر چلے گئے تھے۔ مصر کے اندر جب فرعون اور فرعون کی قوم غرق ہو گئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے جا کر بیت المقدس کے ارد گرد آباد کریں اور بیت المقدس کو فتح کریں۔
वक्त भी बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द कुफार आ जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को जब जिहाद के लिए वहां लेकर जा रहे हैं तो एक मैदान आता है जिसे कहा जाता है वादी तिह, मैदान तिह। वहां जाकर ना कौम ने कहा था हमसे भी लड़ा जाता, ए मूसा तू और तेरा खुदा जाके लड़, हम तो इधर ही बैठे। तो ये वहां एक ही मैदान में 40 साल तक भटकते रहे। कितने साल? 40 साल। मैदान एक ही है, 40 साल तक भटकते रहे। दिन सारा दिन बनी इसराइल सफर करते कि हम इसको तय कर लें, और शाम होने तक वो तय न कर पाते तो शाम को वही रुक जाते जहां बोलते कि चले आज रुक जाते हैं, कल यहाँ से आगे सफर शुरू करेंगे, और सुबह उठकर देखते तो वहीं पड़े होते जहां से सफर शुरू किया। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन पर आजमाइश। गर्ज वक्त गुजरता गया, जनाब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। जनाब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत के साथ साथ बादशाहत भी अता फरमाई। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना दारुल हुकूमत फ़लस्तीन को बनाया, और बैतुल मुक़द्दस जो शहर है ना, इस शहर को आपने अपना पाया तख्त बनाया, जहां पर से आप पूरी की पूरी दुनिया जहां जहां तक आपकी सल्तनत थी उसको देखते, और बैतुल मुक़द्दस के अंदर आप तशरीफ फरमा। मस्जिद अक्सा की तामीर जनाब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी की। मैंने कहा मुख्तलिफ अदवार में होती चली आई ना, तो एक तामीर जनाब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने दी। दाऊद अलैहिस्सलाम की तामीर मुकम्मल नहीं हुई कि दाऊद अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, तो आपने वसीयत की अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि बेटा मेरे बाद इस मस्जिद अक्सा को मुकम्मल कर देना, इसे मुकम्मल कर देना। जनाब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक आप सुन चुके हैं, आप अल्लाह के वो नबी हैं जिन्हें रब ने नबूवत के साथ साथ कुल ज़मीन की हुकूमत अता फरमाई, कुल आलम का एक ही बादशाह, पूरी दुनिया का एक वाहिद बादशाह, और वो है जनाब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ इंसानों के बादशाह थे बल्कि जिन्नों के, चरिंद परिंद के, हवा, बारिश, आंधी, हर शय आपके काबिल थी। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मस्जिद अक्सा को मुकम्मल करना चाहा ना, तो आपने कहा कि इंसानों के जिम्मे और भी बड़े काम है, ये काम में जिन्नों से करवा दो। आपने जिन्नों को इस काम पे लगा दिया, चलो मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल करो। आप दिन को इनके पास रहते, हाथ में ऐसा होता, जिन आपसे डरते और दिन सारा दिन जिन काम करते, पत्थर उठा उठा के लाते, गारा बनाते और यूं दीवारें मुकम्मल करते। हत्ता कि अभी मस्जिद अक्सा की तामीर अभी भी मुकम्मल नहीं हुई कि हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी दुनिया से जाने का वक्त आ गया। आपने अल्लाह ताला की जनाब में अर्ज़ की, वालिद करीम मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम की वसीयत पूरी हो जाए और ये मस्जिद अक्सा पूरी हो जाए, मुकम्मल हो जाए। अगर इन जिन्नों को पता चल गया कि मैं फौत हो गया हूँ तो ये मेरे बाद किसी का कहा नहीं मानेंगे, ये काम नहीं करेंगे। मालिक करीम मैं चाहता हूँ कि ये काम भी मुकम्मल हो जाए और इन्हें मेरी वफात का पता भी न चले। तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और उस हुजरे में आ गए जिस हुजरे में आप पहले बैठा करते। अंदर शीशा लगा हुआ था, शीशे से वो जिन्नों को पता चलता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को खड़े हुए। आपने असा अपना पकड़ा, लाठी उस पर टेक लगाई और खड़े हो गए। इसी आलम में जनाब इस्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली।
4 سال روح مبارک قبض ہو چکی ہے، اور جسم اطہر لاٹھی کے سہارے 4 سال کھڑا رہا۔ اچھا، پہلے ہوتا تھا کہ رات کو آپ انہیں چھٹی کر دیتے تھے، خود بھی آرام کرتے تھے، جنوں کو بھی چھٹی۔ اب نہ دن چھٹی ہے نہ رات چھٹی ہے، شیشے سے انہیں نظر آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے۔ اب جن لگے ہوئے 24 گھنٹے 24 گھنٹے کوئی چھٹی ہے ہی نہیں جنوں کو، اور انہوں نے جناب 24 گھنٹے لگا کر مسجد اقصی کو مکمل کیا۔ ادھر سے مسجد اقصی کی چھت ڈل گئی، مسجد اقصی مکمل ہو گئی، ادھر سے اللہ کے حکم سے دیمک نے اس لاٹھی کو چاٹنا شروع کر دیا، اس لکڑی کو دیمک لگ گئی، وہ جو عصا آپ نے پکڑا ہوا۔ جب دیمک اسے کھا گئی تو ظاہر بات ہے سہارا ختم ہو گیا۔ جب سہارا ختم ہوا تو آپ کا جسم نیچے تشریف لے گیا۔ جب جسم نیچے آیا تو جنوں کو پتا چلا، کہنے لگے اچھا اس کا مطلب ہے یہ آپ تو کافی عرصہ پہلے موت ہو گئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یوں ہم جو ہے نا وہ لگاتار اتنے سال کام کرتے رہے۔ اب واقعہ میں آگے بھی بات سناتا ہوں، لیکن یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ سے۔ یہ شان ہے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ وصال ہو چکا ہے، روح قبض ہو چکی ہے، لیکن جسم اطہر 4 سال تک لاٹھی کے سہارے صحیح سلامت کھڑا رہا۔ توجہ ہے، آج لوگ ہمارے پیارے نبی کے متعلق کہتے ہیں وہ تو مر گئے، مٹی میں چلے گئے۔ مٹی کون سا کسی کو چھوڑتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک سر پھرا مجھے بھی مل گیا، کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، تو پھر آپ یوں کیوں کہتے ہیں کہ ان کی عمر 63 سال ہوئی؟ پھر اب تک ساری عمر ان کی گنو۔ میں نے کہا کہ زندگی 2 طرح کی ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی زندگی ہی سے تصور کیا جاتا ہے، اور وہ ہے وقت وفات آنے سے پہلے۔ اسی کو عموماً طور پر 63 سال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ورنہ میں نے اس پر دوسرا سوال کر دیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے کہ مردہ؟ اس نے کہا جی زندہ۔ میں نے کہا جب عمر پوچھی جاتی ہے تو وہ 9 مہینے کیوں نہیں گنتے ہو بیچ میں؟ وہ 9 مہینے کیوں نہیں گنتے ہو؟ وہ بھی گنو نا۔ آپ کہیں گے کہ وہ 9 مہینے اس لیے نہیں گنتے کہ وہ دنیا میں نہیں آیا، تو میں نے کہا ہم بات والی اس لیے نہیں گنتے کہ وہ اب دنیا سے آخرت میں تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب وہ دنیا سے آخرت میں جا چکے ہیں۔ پتہ چلا زندگی 2 طرح کی ہوتی ہے، جو برزخ کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی زندگی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس زندگی میں شامل نہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام اگر 4 سال تک آپ کا جسم اطہر سلامت رہے، میرا آپ سے سوال ہے، 4 سالوں میں گرمی ہوگی؟ بولیے ذرا، گرمی ہوگی؟ ان 4 سالوں کے اندر سردی بھی آئی ہوگی، موسم میں تبدیلی بھی آئی ہوگی، مگر ساری تبدیلیوں کے باوجود جسم اطہر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دیمک نے بھی کھایا ہے تو لکڑی کو کھایا ہے، جسم کو نہیں کھایا۔ سمجھو ہے، دیمک بھی لگی ہے تو لکڑی کو لگی ہے، جسم اطہر کو کوئی نقصان نہیں۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کی شان کا عالم یہ ہے، تو جنہیں رب نے سلیمان کا بھی نبی بنایا ہے اس محمد رسول اللہ کی شان کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والا۔ صرف حضور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ورنہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کے بعد بھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور حضور تو حضور، ان کا امتی شہید ہو جائے، جو ہے ان کا کوئی امتی شہید ہو جائے، رب کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے اسے مردہ نہ کہو۔ جب امتی کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو نبی کو مردہ کہنے کی اجازت کس نے عطا فرمائی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے کیا ہی کہنے، میں بات آگے بڑھاؤں۔ عرض کر رہا تھا جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو مکمل فرمایا۔
جنوں سے تعمیر کروائی، اور کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ آپ کے قبضے میں پوری زمین تھی نا، تو مختلف طرح سے مختلف جگہوں سے ہیرے، جواہرات اور سرخ رنگ کا یاقوت ہوتا ہے، یہ ایک ہیرا ہوتا ہے، سرخ رنگ کا یاقوت پتھر ہوتا ہے، یہ پتھر آپ نے منگوایا اور منگوا کر یہ پتھر آپ نے مسجد اقصی کے گنبد پر لگوایا۔ روشنی نہیں ہوتی تھی، رات کی تاریکی میں بھی دور سے مسجد اقصی کا گنبد چمکتا نظر آتا تھا، سرخ پتھر کی وجہ سے، یاقوت کی دور سے نظر آتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ وہ مسجد اقصی ہے۔ اچھا ایک اور بات عرض کروں، عمومی طور پر نا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد اقصی ہے کون سی۔ یہ جو پیلا گنبد دکھایا جاتا ہے نا، پورا گنبد، یہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ اس تصویر میں پیلے گنبد کے ساتھ ایک چھوٹا سا گنبد دکھایا جاتا ہے اور وہ گدلے رنگ کا ہوتا ہے، گدلے رنگ کا، یعنی مراد آپ لے لیں کون سا کلر؟ گرے کلر، گرے کلر کا ایک چھوٹا سا گنبد سائڈ پہ دکھایا جاتا ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ یہ جو یلو کلر کا گنبد ہے نا، یہ مسجد اقصی نہیں بلکہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں معراج والی رات مصطفیٰ نے اپنی سواری مانگی تھی، اور حضور نے یہاں سے معراج کا سفر آسمان میں شروع فرمایا تھا۔ یہ تو اس جگہ کی نشاندہی مسلمانوں نے کی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے لیے عزت اور احترام کی جگہ ہے کہ یہاں سے میرے نبی کو رب نے معراج عطا فرمایا، یہ وہ جگہ۔ تو اس کے ساتھ ہی بالکل احاطہ میں مسجد اقصی، مسجد اقصی اور فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس کب آئے؟ نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کی 6 نشانیاں بیان فرمائی ہیں ایک حدیث میں، اور حضور نے فرمایا جب تک یہ 6 کی 6 پوری نہ ہو جائیں قیامت نہیں آئے۔ اب میرا یہ موضوع نہیں، ان نشانیوں میں حضور نے پہلی نشانی بیان فرمائی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ میں دنیا سے پردہ کر جاؤں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح ہوگا، یہ حضور نے دوسری نشانی اس کی غیر کی خبر دیتے ہوئے بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، 17 ہجری ہے، نبی پاک کو پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 6 سال ہوئے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر کے سپہ سالار ہیں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح۔ پچھلے چند جمعات میں ہم نے 10 مبشرہ صحابہ کی باتیں سنی، ان میں ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح۔ یہ لشکر کے ایک سپہ سالار ہیں اور 30 یا 40 ہزار کا لشکر ان کے ساتھ ہے، اور یہ مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ایک شہر انہوں نے فتح کیا شام کا جس کا نام تھا اجنادین۔ یہ شہر جب فتح کر لیا نا، یہ بھی بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ فتح کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح نے امیر المومنین کی طرف خط لکھا کہ 2 بڑے مضبوط قلعے ہیں رومیوں کے قبضے میں ہیں، ایک کا نام ہے بیت المقدس اور دوسرے کا نام ہے کیساریہ۔ آدھی فوج کہتی ہے کیساریہ جانا چاہیے، آدھی کہتی ہے بیت المقدس جانا چاہیے، فیصلہ آپ کا ہے، ہم فلاں جگہ پر رکے ہوئے ہیں، جو آپ کی طرف سے حکم آئے گا ہم ادھر کو چل پڑے گے۔ جب یہ خط امیر المومنین حضرت عمر کو پہنچا نا، تو اسی مجلس میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ بھی بیٹھے ہوئے۔ آپ نے کہا امیر المومنین میرا مشورہ ہے کہ انہیں بیت المقدس بھیجا جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے وہ کیسے علی؟ حضرت علی نے کہا میں نے حضور سے سنا ہے رسول اللہ نے فتح کی ترتیب یہی بیان فرمائی ہے، حضور کہتے ہیں پہلے بیت المقدس فتح ہوگا، پھر اللہ تمہیں کیساریہ کی فتح بھی نصیب فرمائے گا۔ حضور نے ترتیب میں جو بیان کیا تھا بیت المقدس پہلے اور کیساریہ بعد، اس لیے آپ لکھیں کہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو جائے۔ خط پہنچا، جناب سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کی طرف 5-5 ہزار کا لشکر بھیجنا شروع کیا۔ 30,000 فوج ہے، 5-5 ہزار کا لشکر بھیجنا شروع کیا۔
आप अभी नहीं पहुंचे कि 11 दिन हो गए मुसलमानों को हमला करते हुए, लेकिन बैतुल मुकद्दस का जो किला था ये बड़ा मजबूत किला था, रूमियों के कब्जे में था, ईसाइयों को पता नहीं हो रही। हजरत सैयदना अबू उबैदा पहुंचे, आपके पहुंचने पर भी 4 महीने लग गए। कितना अर्सा? 4 महीने रोजाना मुसलमान कोशिश करते लेकिन पता नहीं होता। एक दिन रूमियों का, ईसाइयों का एक राहिब किले की दीवार पर चढ़ा, ये इनका सबसे बड़ा राहिब था, और वो मुसलमानों से मुखातिब होकर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, तुम लाख कोशिश कर लो, तुम इस किले को फतह नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत है फतह, वो ये है कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है, एक शख्स आएगा, उसके रंग में सुर्खी होगी, रोब और जलाल वाला होगा, नबी आखिर ज़मां का सहाबी होगा, और वो जब हक की बात आएगी तो डट जाएगा, किसी की मलामत का कोई उसे असर नहीं होगा। वो जब आएगा तो उसके नाम पर, उसके हाथ पर अल्लाह इस किले को फतह कर देगा। अगर तुम फतह चाहते हो उसे ले आओ। जनाब अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस राहिब से मुखातिब होकर कहा कि उसकी कुछ और निशानियां बयान कर दो। उसने कहा नहीं, निशानियां नहीं, नाम बता सकता हूं। आपने कहा चलो नाम बताओ। उसने कहा हमारी किताबों में साफ लिखा हुआ है, उसका नाम होगा उमर बिन खत्ताब। सुभान अल्लाह, उमर बिन खत्ताब उसका नाम होगा। हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन अल-जर्राह ने जब ये जुमला सुना ना, आपने उधर ही नारा तकबीर बुलंद किया और बुलंद करके कहने लगे, वरब्बिल काबा की फतहनल बलदा, लोगों खुदा की कसम, फिर तो हम जरूर इस शहर को फतह कर लेंगे। अगर ये नाम है, आपने खत लिख दिया अमीरुल मोमिनीन को कि जी ये सारी सूरत हाल है, आपको यहाँ पे शरीफ लाना होगा। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम के पास जब खत पहुंचा, आपने चंद सहाबा को अपने साथ लिया और आपने मुल्क शाम की जानिब सफर शुरू फरमा दिया। जहां जहां से फारूक आजम गुजरते जाते, लोग इस मौके को गनीमत समझकर आपके पास आते, अपने फैसले करवाते, अपने मसले पूछते। फारूक आजम और आपके सहाबा सफर करते करते मुल्क शाम की सरहद में दाखिल हो गए। आप जब दाखिल हुए ना, तो इन्होंने अरबी वज़ाक़ता के कुछ लोग देखे, उससे समझ गए कि ये अरबी यहाँ कैसे मौजूद है। तो आपने अपने एक साथी को भेजा कि जाओ मालूमात करो। जब मालूमात की तो पता चला कि उसी लश्कर के कुछ लोग हैं, और हजरत अबू उबैदा ने खबर लाने के लिए इन्हें भेजा है कि जाओ खबर लेके आओ, अमीरुल मोमिनीन कब आई। तो जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें बुलाया, मुलाकात की, फिर कहा कि ठीक है तुम जल्दी पहुंचो और जाकर हमारे आने की खबर लो। अमीरुल मोमिनीन वहां पहुंचे, बड़ी शान के साथ आपका इस्तकबाल किया गया। आपने पूरे के पूरे लश्कर को वाज़ नसीहत फरमाई, सबसे मुलाकात की। हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने पिछली जंगों का हाल बयान किया। नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया। इतने में हज़रत उमर की नज़र पड़ गई हज़रत बिलाल पर। हज़रत बिलाल भी इस लश्कर में बतौर मुजाहिद मौजूद थे। आपने मदीना छोड़ दिया था। जब हुजूर ने पर्दा फरमाया तो हज़रत बिलाल कहते थे, अब मदीने में मेरा दिल नहीं लगता, क्योंकि पहले जब मैं अजान कहता था तो रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत भी होती थी, अब मुझसे अजान नहीं कही जाती। हज़रत बिलाल ने इस लश्कर में आकर बतौर मुजाहिद खिदमत देनी शुरू कर दी। हज़रत उमर की जब नजर पड़ी तो आपने कहा, क्यों ना आज अजान बिलाल कह दें। पूरे का पूरा लश्कर मजमा अशश कर उठा, जरूर जरूर हजरत बिलाल को अजान कहनी चाहिए, हमें हुजूर की याद आ जाएगी। हजरत बिलाल ने अजान कही, कहते जब आप अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे तो बश खा के गिर गए। दोबारा तबीयत संभली, अजान मुकम्मल की। अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म ने नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग होकर आपने कहा कि मुझे किले के करीब ले चलो, मैं रोमियों से बात करना।
तवज्जो यहाँ से चंद बातें कहना चाहता हूँ, बड़ी काबिल तवज्जो बात है। अमीर अल मोमिनीन जब जाने लगे ना, तो हजरत सैयदना अबू उबैदा ने कहा, अमीर अल मोमिनीन किस चीज पर जाएंगे? फरमाया अपनी ऊँटनी पर जिस पर मदीने से यहाँ पहुंचा। कहा जी नहीं, उन पर इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, आप घोड़े पर जाए। सबने इसरार किया तो आपने कहा चलो मैं घोड़े पर बैठ जाऊंगा। अब लिबास की बात आई तो अमीर अल मोमिनीन ने जो कुर्ता पहना हुआ था उस पर 14 टाकियां लगी हुई, 14 जगह पर टाकियां लगी हुई थी, टेबल लगा हुआ था और एक टाकी चमड़े की भी लगी हुई थी। अबू उबैदा कहने लगे अमीर अल मोमिनीन, जब वो आपके इस लिबास को देखेंगे तो ये भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। वो क्या कहेंगे कि मुसलमानों का खलीफा अमीर अल मोमिनीन और कपड़ों का ये हाल है। हुजूर गुजारिश है कि आप एक अच्छा सा सफेद लिबास हम आपको पेश करके वो पहने, अच्छा सा इमामा बांधे और शान के साथ आप घोड़े पर बैठ कर जाए। हजरत उमर ने सबके इसरार को मानते हुए कहा चलो ठीक है, कपड़े तब्दील कर लिए, इमामा बांध लिया, घोड़े पर बैठ गए। अभी चंद कदम ही चले थे कि जनाब फारूक आज़म रुक गए और रुक कर कहा मेरी तबीयत खराब हो गई। कहा जी खैर है? फरमाया ये सूट पहनकर मुझे अपने आप में कुछ महसूस होने लगा, जैसे तकब्बुर, ये फील होने लगा है। लेकिन नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। उमर ये लिबास नहीं पहनेगा। फौरन उतार दिया वो लिबास, सादा अपना वही लिबास जिस पर टाकियां लगी हुई थी, वही लिबास दोबारा पहना। कहा घोड़े पर भी नहीं बैठूंगा, मुझे इससे भी कुछ फील होता है। अपनी ऊँटनी पर ही सवार हो गए और ऊँटनी पर सवार होने के बाद जनाब सैयद उमर फारूक आज़म किले के करीब तशरीफ ले गए। उनका राहिब किले की दीवार पर चढ़ा, उसने फारूक आज़म को देखा। बगौर देखने के बाद उसने कहा खुदा की कसम ये वही बंदा है जिसकी निशानियां तौरात में भी लिखी हुई हैं, इंजील में भी लिखी हुई हैं, और इसी के हाथ पर अल्लाह बैतुल मुक़द्दस को फतह करेगा। अपने रूमियों से कहने लगा तुम देखते नहीं हो, फौरन दरवाजा खोलो और मुसलमानों के अमीर का इस्तकबाल करो। जनाब सैयदना फारूक आज़म फातिहाना शान से बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। यूं बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आया सन 17 हिजरी में, सन 17 हिजरी में, और 400 साल तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। कितना अर्सा? 400 साल, जी 400 साल तक। फिर मुसलमानों के अपनी बदअमलियां, अपने इंतशार, जिनकी बिना पर मुसलमानों के पास ये बैतुल मुक़द्दस ना और इस पर कब्जा कर लिया अंग्रेज ने, ईसाई ने, कुफार ने। उनके पास तकरीबन 99 बरस या 89 बरस रहा और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फिर से शान अता की, इज्जत दी, कुव्वत दी और फातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। अब मेरे पास वक्त नहीं करना, मैं तफसील बयान करता कि हमारे उस वक्त के सलातीन कैसे होते थे। 2-4 बातें कह देता हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया, 16 बार हमला किया था, 16 जंगें लड़ी थी बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए, और इनके मुकाबले में पूरी की पूरे कुफर था, पूरा कुफर। दूर दूर के ईसाई इकट्ठे थे, दूर दूर के यहूदी इकट्ठे थे, पूरे का पूरा कुफर इनके मुकाबले में था और उनकी तादाद लाखों में थी। जबकि जनाबे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास हजारों में फौज थी। इनका एक जुमला सुनहरी हरूफ से लिखा गया है, इतने बड़े लश्कर को देखा ना तो किसी ने कहा
آج ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو لاکھوں میں ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اچھا ہوا آج سارے اکٹھے ہو کے آگے، ورنہ میں ان کو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا۔ یہ جوش ایمانی تھا مسلمانوں میں، یہ جذبہ جہاد تھا مسلمانوں میں، یہ ایمان کی حرارت تھی۔ اور خود اپنی صورتحال کیا تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی؟ اپنی صورتحال یہ تھی کہ اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، ساری زندگی اسلام کی خاطر گزار دی، اور جب فوت ہوئے ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ اور ایک نیزہ، یہ چیزیں وراثت میں چھوڑی۔ کہتے ہیں گھر میں اتنے درہم بھی نہیں تھے کہ کفنی لے کر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو کفن دے دیا۔ اللہ، فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی۔ وقت ملا تو کبھی انشاءاللہ ان کے متعلق ساری تفصیل عرض کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فتح مسلمانوں کو دی نا، پھر 700 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا بیت المقدس، 700 سال۔ 1917 کے جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹتی ہے، سلطنت عثمانیہ بکھرتی ہے، تو کفار نے پھر سے اس جگہ پر قبضہ کر لیا، بیت المقدس پر۔ 44 سال قبضہ کیے رکھا انگریز نے، کفار نے۔ 44 سال کے بعد یہاں کچھ یہودی بھی تھے، ان یہودیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا اقوام متحدہ نے، اور فلسطین کے کر لیے 2 حصے۔ حالانکہ یہودیوں کی آبادی تھی 33%، 33% ان کی آبادی ہے صرف، لیکن آدھا فلسطین نہیں، 56% فلسطین انہیں دے دیا۔ افسوس تو یہ ہے کہ تقریباً 1 صدی گزرنے کو آئی ہے نا۔ یہ 1947 میں اسرائیل نے اپنا الگ وطن ہونے کا دعویٰ کیا تھا، 1 صدی گزرنے کو ہے، اور ابھی بھی مسلمان اقوام متحدہ کا منہ تک رہے کہ کوئی مسلمانوں کے حق میں اچھا فیصلہ ہو جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہودی اور عیسائی بھی کبھی تمہارا اچھا بھلا سوچ سکتے ہیں؟ کیا وہ بھی تمہارے دوست ہو سکتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے جب بھی کرنا ہے مسلمانوں کا نقصان ہی کرنا ہے، انہوں نے جب بھی کرنا ہے مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک ہی کرنا ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے تو آدھا آدھا فلسطین کر دیا نا، حالانکہ فلسطین سارے کا سارا مسلمانوں کا تھا۔ وہاں آ کر یہودی آباد ہونا شروع ہو گئے، دور دور سے آ کر آباد ہونے لگے، وہاں کر آباد ہونا شروع ہو گئے، اور اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا ظلم اور تشدد بڑھ چکا ہے۔ کیا آپ نے، یہ تو ابھی کی تازہ خبر ہے نا، جو بزرگ ہیں اس سے پہلے بھی جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ یوں ہی فلسطینیوں پر ظلم گرایا گیا، کئی مرتبہ، اور آج تک یہ بیت المقدس کی حفاظت کرتے کرتے فلسطین کے مسلمانوں نے اپنے لاکھوں مسلمان نذرانے کے طور پر پیش کیے، لاکھوں جانیں گنوائی ہیں، لاکھوں لوگوں کا نذرانہ دیا ہے، بچوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، عورتوں نے اپنے سہاگ اجاڑے ہیں۔ اور جب کبھی فلسطین کے لوگ چند سالوں بعد کچھ بحال ہونا شروع ہوتے ہیں، ان کی حالت کچھ اچھی ہونے شروع ہوتی ہے، یہ ظالم حکمران، یہ ظلم و بربریت کرنے والے یہودی پھر سے ان مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں 69 مسلمان رمضان کا مہینہ اپنے مقدس مہینے میں مسجد اقصی میں عبادت کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی بم لے کر بیٹھے ہوئے؟ کیا ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اور ظالم و جابر کہیں راکٹ لے کر، کہیں سیدھی گولیاں برسا کے ان بدبختوں نے، کفار نے مسلمانوں پر ظلم کیا، تشدد کیا، اور کافی سارے مسلمانوں کو شہید کیا، بچوں کو شہید کیا، عورتوں کو شہید کیا، بوڑھوں کو شہید کیا۔ حالانکہ یہ مقام ان یہودیوں کا ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عطا فرمایا۔ یہ مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کی ہے کہ مسلمانوں نے اسے کئی مرتبہ فتح کیا ہے، مسلمان یہاں آباد ہوئے ہیں، اور اس کی فضیلت میرے سونے نبی نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 3 مسجدیں ہیں جن کی طرف تمہیں سفر کرنا چاہیے۔
عبادت میں کثرت کی نیت سے جانا چاہیے کہ وہاں جاؤ گے تو ثواب زیادہ ملے گا. ایک ہے مسجد حرام خانہ کعبہ، دوسری ہے میری مسجد مسجد نبوی، اور تیسری ہے مسجد اقصی. مسجد اقصی وہ ہے کہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. جی ہاں، جب اسلام تشریف لایا، رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت مکے میں رہنے والے مسلمان بھی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے مسجد اقصی. مکے کی ساری زندگی حضور نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچے، 17 مہینے، 1 سال اور 5 مہینے، 17 مہینے وہاں بھی جا کر مسلمانوں نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. وہ تو یہودیوں نے تانا دیا تھا، مدینے میں بھی اس وقت یہودی رہتے تھے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دین تو اپنا لے آئے ہو لیکن تمہارا تو اپنا قبلہ ہی کوئی نہیں، تم بھی ہمارے ہی قبلے کو قبلہ سمجھتے ہو. نماز ظہر کا وقت تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مدینہ شریف کی ہی نواحی آبادی میں تشریف لے گئے تھے اور حضور وہاں پر نماز ظہر پڑھا رہے تھے. دوران نماز نبی پاک کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کروں کہ رب ہمارا قبلہ مسجد اقصی کی بجائے مسجد حرام کو بنا دے، خانہ کعبہ کو بنا دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں جب خیال آیا تو حضور نے نماز کے دوران یہ چہرہ اٹھایا کہ جبریل آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. ادھر سے دل میں خیال، ادھر سے حضور نے چہرہ یوں اٹھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو بھی قرآن میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، ابھی پیارے ہم آپ کا بار بار چہرے کو اٹھانا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب پیارے جدھر تیری مرضی ہے تو ادھر ہی رخ کر لے، ہم قبلہ بنا دیں. جدھر تیری مرضی ہے، جدھر تیری مرضی ہے. وہ لوگ جو مسجد قبلہ تین میں حاضری دے چکے ہیں، میں دعا کروں گا اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے. وہاں جائے نا تو وہاں منظر ہی عجب ہے. بالکل مسجد قبلہ تین درمیان میں اور دونوں قبلے اپوزٹ ہیں، اپوزٹ، ادھر خانہ کعبہ اور ادھر مسجد اقصی. اب دیکھیں حضور ادھر رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کا مصلی ادھر ہوگا، ہے نا، ادھر ہوگا حضور کا مصلی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رب نے نماز کے دوران ہی حکم دے دیا، حبیب جدھر تیری مرضی ہے تو ادھر ہو جا، ہم اسی کو قبلہ بنا لیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ادھر کو رخ کیا ہوا تھا تو صحابہ کی طرف پیٹھ تھی، حضور ادھر ہی اپنے مصلی پر گھومے. جب رسول اللہ گھومے اور رخ کر لیا ادھر صحابہ کی جانب، نماز کے اندر ہی یہ معاملہ ہو رہا ہے. صحابہ کرام نے بھی نمازیں توڑی نہیں، پوچھا نہیں یا رسول اللہ خیر ایک ہی ہو رہا ہے نماز دے وچ، پوچھا کچھ بھی نہیں. بس حضور کو جب گھومتے دیکھا اپنی صفے پیچھے لے گئے اور جا کر حضور کے پیچھے صفے بنا لی، ادھر جا کر حضور کے پیچھے صفے بنا لی. صحابہ کرام علیہ مردوان بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو بھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی اٹھ کر پوچھ لے یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، نماز کے اندر تبدیلی آ گئی، چلو ایک نماز تو پڑھا لیتے، اگلی پر ہم بدل لیتے. کسی نے کچھ نہیں پوچھا. انہوں نے کہا ہمارا قبلہ تو ہے ہی محمد مصطفیٰ کی ذات، جدھر یہ ہو جاتے ہیں ہم بھی ادھر ہی پھر جایا کریں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جدھر تیری رضا ہے آپ ادھر ہی رخ کر لیجئے، ہم اسی کو قبلہ بنا لیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں تو اور بھی ہیں لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر آج کے ہم خطبہ جمعۃ المبارک میں اپنے حکمرانوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صرف ریلیاں نکال لینے سے، احتجاج کر لینے سے، قراردادیں منظور کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ جو ہماری فوج ہے، آرمی پاکستان، یہ کس لیے ہے؟ یہ جو ہم نے اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بنایا ہوا ہے یہ کس لیے ہے؟ اگر ہم اپنے قبلے کی ہی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ضرورت کیا ان چیزوں کی؟ ان چیزوں کو استعمال کریں اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی مدد کریں اور قبلہ اول مسجد اقصی کی حفاظت کریں.
اور اس کی حفاظت ضروری ہے، اور ورنہ اگر یہی حال ہمارا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج قبلہ اول ان کے قبضے میں ہے، کل وہ کعبے پر بھی قابض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہمیں اس وقت اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کا درد بانٹنا چاہیے، اور یہ ظاہر بات ہے حکومت وقت سے ہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔